السلام علیکم۔ دیار داستان میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو آپ کے لیے کہانی لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے پرانا مجرم۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کی مجبوری میں کی گئی ایک چھوٹی سی غلطی اس کی تمام اچھائیوں پر باری ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرا شخص اس کو اور اس کی بیٹی کو ذلت کی دنیا میں دھکیلنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ انصاف پسند قدرت کا فیصلہ کیا ہے، یہ آپ اس کہانی میں جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پرانا مجرم۔ کیپٹن تھامس نے رک کر ڈیک کی طرف دیکھا۔ کچھ فاصلے پر روشنی کے نیچے ایک لڑکی اور ایک طویل قامت مرد ہوش گپیوں میں مشغول تھے۔ مرد نے بہترین تراش کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی پشت کپتان کی جانب تھی، لیکن اگر کوئی لڑکی کے حشاش بشاش چہرے کو دیکھتا تو سمجھ لیتا کہ اس کی شکل و صورت بری نہیں ہوگی، مگر کپتان کو اس کے خد و خال سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو بڑی مشفقانہ نظروں سے لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے لڑکی نے بھی اسے کھڑے ہوئے دیکھ لیا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ کپتان تھامس ایک زیر لب تبسم کے ساتھ برج کے نیچے واقع اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بحری جہاز جیسن کو نیو یارک سے روانہ ہوئے پورا ایک دن گزر گیا تھا اور اب اس کا کپتان کچھ آرام کرنے کی مہلت نکال سکتا تھا۔ اس سفر کا نصف حصہ کامیابی سے طے ہو چکا تھا اور آنے والے دن کے بارے میں بھی اچھے موسم کی پیشن گوئی موجود تھی۔ کپتان نے اپنی کیپ کھونٹی پر لٹکائی اور گھنٹی بجا کر اپنے ذاتی ملازم کو بلایا۔ کچھ ٹھنڈا سوڈا واٹر لانے کی ہدایت دے کر وہ اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ملازم نے وسکی اور سوڈے کی بوتل لا کر اس کے قریب چھوٹی میز پر رکھ دی اور پھر سگار بکس بھی دے کر ملحقہ کمرے میں کپتان کا بستر ٹھیک کرنے چلا گیا۔ وائرلیس کے ذریعے جو رپورٹ ملی تھی اس میں نہ تو دھند کا کوئی ذکر تھا اور نہ برف باری کے کسی خطرے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ کپتان سوچ رہا تھا کہ وہ آج رات چین سے سو سکے گا۔ اچھی وسکی کا ایک گلاس اور عمدہ تمباکو سے بنا ہوا سگار میسر ہو تو ذہن اپنے آپ سے خیالات کی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ اس وقت کپتان تھامس کے تصورات بھی بہت سکون بخش تھے۔ وہ ابھی جوان ہی تھا، بمشکل 40-41 سال کی عمر، اور اس کے باوجود اسے ایک بڑے اور بہترین جہاز کے کپتانی کے فرائض سونپ دیے تھے۔ وہ اس جہاز کا سب سے کم عمر کپتان تھا اور یہ انعام تھا اس کی سخت محنت، جدوجہد اور اپنی ڈیوٹی پر سب کچھ تج دینے کا۔ اس دوران اس کی اکلوتی بیٹی مارگریٹ بچپن سے نکل کر جوانی کی سرحد میں داخل ہو چکی تھی اور اس کی پرورش ایسے ناز و نم سے کی گئی تھی جو عام طور پر بحری پیشہ اختیار کرنے والوں کی اولاد کو حاصل نہیں ہوتی۔ کپتان تھامس نے مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو اچھے سے اچھے اسکول اور کالج میں تحصیل علم کا موقع دیا تھا۔ اس نے اسے ایک ایسا گھر بھی فراہم کر دیا تھا جہاں وہ اپنے کسی بھی دوست یا سہیلی کو بغیر کسی احساس کمتری اور شرمندگی کے مدعو کر سکتی تھی۔ خود کپتان تھامس کا اپنا مستقبل بھی بے حد خوشگوار نظر آتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آئندہ اس سے بھی بڑے جہاز اس کے چارج میں دیے جائیں گے، اور پھر یہ بھی کوئی ناممکن بات نہیں تھی کہ ایک دن اسے کموڈور کے عہدے پر ترقی دے دی جائے۔ پھر جب وہ ملازمت سے ریٹائرڈ ہوگا تو ایک معقول پینشن اس کے گزارے کے لیے موجود ہوگی، اور کون جانے اس خدمت کے صلہ میں کوئی خطاب وغیرہ بھی مل جائے۔ آخر کمپنی کے دوسرے لوگوں کو بھی خطابات دیے گئے ہیں، پھر اسے کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ ان تمام مسرتوں میں اسے صرف ایک ہی غم تھا، اور وہ یہ کہ اس کی پیاری بیوی اسے اوجے کمال تک پہنچتے دیکھنے اور ان خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے موجود نہیں تھی۔ اس کا انتقال کئی برس پہلے ہی ہو گیا تھا، جبکہ مارگریٹ ابھی ایک بچی ہی تھی۔ اس تصور نے کپتان تھامس کے چہرے کی تھوڑی سی چمک کم کر دی۔ بیوی کے خیال کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ماضی کی یادوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور ان یادوں میں کچھ ایسی باتیں پھر سے تازہ ہو گئی جو وہ اپنے نزدیک کبھی کا فراموش کر چکا تھا۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا، بڑبڑاتے ہوئے سگار ایک طرف پھینک دیا اور اپنے بیٹھنے کے کمرے کی بڑی کھڑکی کے پاس آ کر ستاروں سے بھرے ہوئے آسمان کو گورنے لگا۔ آسمان بالکل صاف تھا، ہوا بہت پرسکون تھی، اور اس کا جہاز بڑی ہموار اور سبک رفتار سے سطح سمندر پر رواں دواں تھا۔ جہاں تک اسے یاد تھا، بحر اوقیانوس میں اس کے کسی سفر کا آغاز اتنا خوشگوار نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیا بات تھی کہ ماضی کی وہ تکلیف دہ یاد جسے اس نے اپنے ذہن سے تقریباً کھرچ کر پھینک دیا تھا، آج کی رات اس کے سکون کو مقدر کرنے کے لیے موجود ہوئی۔ اس نے کسی ناگواری کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کر دیا
تاکہ باہر سے آتی ہوئی رقص و موسیقی کی آوازیں اس کے کانوں سے نہ ٹکرائیں۔ 22 سال قبل وہ ایک نو عمر لڑکا تھا، عمر کے لحاظ سے بے شک کم، لیکن تجربے کے اعتبار سے کسی پختہ کار ملاح سے کہیں زیادہ، ایک معمولی سی تجارتی کمپنی کے معمولی سی جہاز میں سیکنڈ آفیسر۔ مگر وہ اپنا علم اور تجربہ بڑھانے کے لیے کسی بھی جہاز یا کمپنی میں کام کرنے کے لیے تیار تھا۔ 18 سال کی عمر میں سیکنڈ آفیسر ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، مگر تب اچانک ہی اسے بدقسمتی نے آ لیا۔ اگرچہ اس کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، مگر عدالت کی رائے کچھ اور تھی۔ جہاز کے کپتان کی غلطی سے کچھ انسانی زندگیاں ضائع ہو گئی تھیں، جس کی سزا میں عدالت نے کپتان، فرسٹ آفیسر اور سیکنڈ آفیسر کو نہ صرف سزا کا حکم سنایا، بلکہ ان کے تمام سرٹیفکیٹ اور اعزازات بھی ضبط کر لیے۔ اس کے بحری پیشہ کا مستقبل قطعی برباد ہو گیا۔ پھر ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس کے کپتان نے اسے اپنے ساتھ ملا کر بحری قزاقی کی طرف مائل کرنا چاہا، مگر اس کا نتیجہ مزید 1 ماہ کی قید کی صورت میں نکلا، کیونکہ اس نے اس توہین آمیز تجویز پر اپنے کپتان کو ادمرہ کر دیا تھا۔ اور آخرکار جب وہ آزاد ہوا تو اس کے لیے باعزت زندگی گزارنے کی کوئی امید باقی نہیں رہ گئی تھی۔ مگر پھر تقدیر اس پر مہربان ہوئی۔ ایک اوباش نوجوان جس کی عمر اس سے کچھ زیادہ ہی تھی، قرض خواہوں کے خوف سے انگلینڈ سے کسی دوسرے ملک فرار ہو جانا چاہتا تھا۔ اس نوجوان کے پاس اپنی تمام آوارہ گردیوں کے باوجود بحری پیشہ سے متعلق بہترین سرٹیفکیٹ اور اسناد موجود تھی۔ وہ اپنے پیشے سے اکتا کر ملازمت سے استعفیٰ دے چکا تھا، اور اس ڈسچارج کا سرٹیفکیٹ بھی اس کے پاس موجود تھا۔ اسے سفر خرچ کے لیے رقم کی ضرورت تھی، چنانچہ اس نے 100 پاؤنڈ کے عوض اس نوجوان سے اس کی تمام اسناد خرید لی۔ ان کاغذات میں متعلقہ فرد کا نام تھامس تحریر تھا، اور تھامس ہی وہ نام تھا جسے اختیار کر کے اس نے بڑے جہاز جیسن کا کپتان دوبارہ بحری پیشے میں داخل ہوا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس دن سے آج تک ایک لمحہ کے لیے بھی اس شخص پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا گیا تھا، جس نے ایک دوسرے آدمی کا نام اپنا لیا تھا۔ اس نے اب تک اس پیشہ میں جو خدمات انجام دی وہ بے حد شاندار تھی۔ اس کی زندگی ہمیشہ دوسروں کے کام آتی رہی تھی۔ اس نے نہ جانے کتنے مواقعوں پر اپنی جان کو خطروں میں ڈال کر دوسروں کو سمندر میں ڈوبنے سے بچایا تھا، اور ان شاندار کارناموں کے اعتراف میں اسے جو سرٹیفکیٹ، گولڈ میڈل اور یادگار تحفے ملے تھے وہ آج بھی اس کے پاس محفوظ تھے۔ اس کے جہاز پر سفر کرنے والے مسافر جانتے تھے کہ جب تک کپتان ڈیوڈ تھامس جہاز کے برج پر موجود ہے، اس کا سفر ہر طرح سے محفوظ رہے گا۔ اسی نام سے اس نے اس لڑکی سے شادی کی تھی جو مارگریٹ جیسی پیاری بیٹی اسے دینے کے بعد دنیا سے سدھار گئی تھی۔ اب وہ ایک عزت دار انسان تھا۔ اپنے حلقہ احباب میں لوگ اس کے ساتھ بڑے احترام سے پیش آتے تھے۔ تب پھر اسے پرانی یادوں سے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اب گزری ہوئی باتوں پر فکر مند ہونے سے کیا حاصل؟ شاید اسے یہ خوف تھا کہ دفعتاً کہیں کوئی بات رونما ہو کر اس کی عزیز بیٹی کے مستقبل کو تاریک نہ کر دے، مگر یہ ایک احمقانہ خوف تھا۔ آخر اب تک اتنی مدت کے بعد کوئی بات رونما ہونے ہی کیوں لگی؟ اور تب اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ کپتان تھامس نے بلند آواز میں پوچھا۔ ایک طویل قامت آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے شام کا لباس پہن رکھا تھا، حد و حال خوبصورت تھے۔ گھنگریالے بالوں میں کہیں کہیں سفیدی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری نگاہ سے کپتان کے آرام دہ کمرہ کا جائزہ لیا۔ تھامس بے چینی کے ساتھ اس کے کچھ بولنے کا منتظر تھا۔ بڑی ترقی کر لی ہے تم نے گفورڈ، آخر اس نے کہا۔ کپتان کو ایک دھچکا سا لگا۔ گزشتہ 22 سال سے یہ نام اس نے کسی کی زبان سے نہیں سنا تھا۔ میں ڈیوڈ تھامس ہوں، وہ بڑبڑایا۔ نواد نے ایک ہلکا سا قہقہ لگایا اور سر ہلاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنا پیگ پیو اور مجھے ایک گلاس دو، وہ بولا۔ میں نے جہاز جیسن کی روانگی کے سلسلے میں تمہارا نام اخبار میں دیکھا اور تم سے ملنے کے خیال سے خود بھی اس جہاز پر سوار ہو گیا۔ کپتان تھامس بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہارا ملازم ہماری گفتگو نہیں سن سکے گا، نواد نے اطمینان سے کہا۔ میں نے ابھی اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔ پھر تمہاری بیٹی بھی اس وقت ڈانس فلور پر مصروف ہے۔ بدقسمتی سے مجھے رقص سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بیٹھ جاؤ دوست، ہمیں ابھی بہت سی باتیں کرنا ہے۔ تھامس بے جان سا اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اجنبی اس کی کیفیت دیکھ کر مسکرایا۔ اور ہاں، مسافروں کی فہرست کے مطابق میرا نام جان ہے، اس نے کہا۔ اگر تم نے معقولیت سے کام لیا تو ہم میں سے کسی کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
جس بات کا اسے ڈر تھا آخر وہی پیش آئی۔ یقیناً قدرت نے انسان میں ایک چھٹی حص یا اسے جو بھی نام دیا جائے رکھی ہے، جو کوئی خطرہ پیش آنے سے قبل اسے ہوشیار کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ وہی وجہ تھی کہ آج ایک طویل مدت کے بعد بالکل غیر متوقع طور پر اس کے ذہن میں کچھ پرانی یادیں ابھر آئی تھیں۔ کپتان تھامس اپنے خیالات میں گم تھا، اور جان، جو اصلی ڈیوڈ تھامس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، سلسلہ کلام جاری رکھے ہوا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی گفو، میرا مطلب ہے کپتان تھامس، کہ تم ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہو۔ میرے حالات اتنے بہتر نہیں ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ ہی دن پہلے جیل سے رہا ہوا ہوں۔ وہ تو اتفاق سے میں نے اتنی نقدی بچا لی تھی کہ میں جہاز کا ٹکٹ خرید سکا، ورنہ شاید خواہش کے باوجود تم سے ملاقات نہ ہو پاتی۔ لعنت ہو تم پر، اب تم کیا چاہتے ہو؟ تمہاری رقم تو میں دے چکا ہوں، کپتان تھامس نے تیزی سے کہا، اور اس کا ہاتھ اپنی میز کی طرف بڑھ گیا۔ جان نے بڑے اطمینان سے اس کی یہ حرکت دیکھی اور نرم لہجہ میں بولا، اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، تم مجھے شوٹ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے، آخر تم لوگوں کو کیا کہہ کر مطمئن کرو گے؟ میں کوئی بحری قزاق تو نہیں ہوں۔ اس نے قہقہا لگایا۔ میں تو سر دست تمہیں زحمت بھی دینا نہیں چاہتا تھا، بس چند بڑے نوٹ جیب سے نکال دو تاکہ میرے اوپر کا خرچہ چلتا رہے، پھر میں تمہیں اس وقت تک تکلیف نہیں دوں گا جب تک تم اس معاملے پر اچھی طرح غور نہیں کر لیتے۔ تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو اور تم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو، جان نے جواب دیا۔ مگر ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں، چلو $10 ہی دے دو، فی الحال یہی کافی ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے تم مجھے شراب پیش کر کے میزبانی کا حق ادا نہیں کرنا چاہتے، اس لیے مجھے اپنی مدد خود ہی کرنا پڑے گی۔ قتل کرنا کبھی کبھی جرم نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ وہ سنگ دلانہ جذبات کا نتیجہ ہو۔ ایسے بھی حالات ہو سکتے ہیں جن میں یہ عین انصاف نظر آئے۔ کپتان تھامس جس وقت اپنا کیش باکس نکال رہا تھا تو اس وقت بھی اس کا دماغ ایک لاش ٹھکانے لگانے کی مختلف ترکیبیں سوچنے میں مصروف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بلیک میلر برف کی ایک گیند کی طرح ہے، جتنا لڑکتی جائے گی اتنا ہی دوسری برف کے ساتھ مل کر موٹی ہوتی جائے گی۔ اگر تم نے کسی بلیک میلر کو آج $10 دیے تو پھر کل وہ 100 اور پرسوں 1000 کا مطالبہ کرے گا، اور انجام کار ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ تمہارا خون چوستے چوستے تمہیں بالکل موت و تباہی کے غار میں دھکیل دے گا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کپتان تھامس کا بن بلایا مہمان بھی اس کے ان خیالات سے واقف تھا۔ تم لاکھ سوچو مگر اب میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں نکل سکتے، اس نے کہا۔ اگر یہ ممکن ہو سکا تو میں تمہیں اپنا ہیٹ اتار کر سلام کروں گا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرے نزدیک یہ محض میری ضرورت کا معاملہ ہے، اور تمہارے مقابلے میں میری ضرورت زیادہ شدید ہے۔ اوہ، تم نے $10 کا نوٹ نکال لیا، شکریہ۔ اب تم نے کیش باکس نکالنے کی زحمت کی ہے تو ایک 10 کا نوٹ اور دے دو، پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ کم از کم 2-3 تک تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ کپتان تھامس نے اپنے ہونٹ کاٹے مگر منہ سے کچھ کہے بغیر $20 کے نوٹ جان کی طرف بڑھا دیے۔ جان نے بڑے اطمینان کے ساتھ رقم جیب میں رکھی، وسکی کی بوتل اٹھا کر گلاس میں انڈیلی اور ایک ہی بار پوری مقدار حلق سے نیچے اتارتے ہوئے چلنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ذرا اچھی طرح غور کرنا، وہ بولا، اور کنجوس بننے کی کوشش مت کرنا۔ میں یوں تو بڑا خوش طبیعت آدمی ہوں، لیکن اگر غصہ دلایا جائے تو بے حد خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہوں۔ جان کے جانے کے بعد کپتان تھامس بھی باہر نکلا اور آہنی جنگلے پر جھکتے ہوئے سمندر کی طرف دیکھنے لگا۔ جہاز کی رفتار اتنی تیز تھی کہ موجوں کے ساتھ ٹکرا کر پیدا ہونے والے بلبلے چشمے زدن میں پیچھے جا کر غائب ہو جاتے تھے۔ پورا ڈیک سنسان پڑا تھا۔ ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی سمندر میں کوئی بنڈل وغیرہ پھینک دے تو، اور اسی لمحے اوپر برج میں متعین آفیسر ہر طرف نگاہ نظروں سے دیکھتا ہوا سامنے نمودار ہوا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کی تیز آنکھوں سے جہاز کا کوئی گوشہ بچا ہوا نہیں تھا۔ کپتان تھامس کسی قدر کانپتے ہوئے دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا، تمام بتیاں بجھا دیں اور اسی طرح پورے کپڑے پہنے ہوئے بستر پر لیٹ گیا۔ اب کیا کرنا چاہیے، یہ ایک سوال تھا جو بار بار اس کے ذہن کو پریشان کر رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر اسے معلوم تھا کہ آج کی رات چین کی نیند سونا اس کی تقدیر میں نہیں ہے۔ آدھی رات سے کچھ پہلے مارگریٹ اسے شب بہار کہنے آئی۔ اندھیرے میں کسی چیز سے ٹکرا کر وہ ہنسی، مگر اسے اپنا راستہ معلوم تھا۔ جہاز کا تھکا ہوا کپتان تاریکی میں زیادہ آرام محسوس کرتا ہے۔ اس نے بتی جلانے کی کوشش نہیں کی۔ کوچ کے قریب آئی، چہرہ ٹٹولا اور پیار کر کے پیچھے ہٹ ہی رہی تھی، اور کپتان نے اسے اپنی آغوش میں لے کر بڑی شفقت کے ساتھ اس کے پیار کا جواب دیا۔ مارگریٹ نے پدری شفقت کی یہ گرم جوشی پہلے کم ہی محسوس کی تھی۔
کیا بہت تھک گئے ہو ڈیڈی؟ اس نے سرگوشی میں کہا۔ سر میں درد تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو کیا میں تمہارے لیے دوا؟ نہیں بیٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ بس ذرا تھکن ہے جو آرام کرنے سے جاتی رہے گی۔ تمہاری شام تو اچھی گزری؟ بہت اچھی گزری ڈیڈی، مارگریٹ نے جواب دیا۔ ہم واقعی خوش نصیب ہیں کہ موسم اتنا اچھا چل رہا ہے۔ پھر میری ملاقات ایک بہت ہی اچھے اور دلچسپ شخص سے ہوئی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اسے ڈانس یا موسیقی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے ملکوں کی سیاحت کر چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم بھی اس سے مل کر بہت خوش ہوگے۔ کپتان تھامس بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پا سکا، ورنہ وہ تو بڑی سختی سے اپنی بیٹی کو اس آدمی سے دور رہنے کا حکم دینے لگا تھا۔ اپنے غصے کو کھانسی میں چھپاتے ہوئے اس نے مارگریٹ کو ایک مرتبہ اور پیار کیا۔ شب بخیر مارگریٹ، اس نے کہا اور نرمی سے اس سے علیحدہ ہو گیا۔ مارگریٹ گنگناتی ہوئی واپس چلی گئی، مگر کپتان تھامس رات بھر جاگتا رہا، یہاں تک کہ صبح صادق کی روشنی اس کے کمرے کی کھڑکیوں سے جھانکنے لگی۔ کھیل کے شوقین مسافر مختلف قسم کے کھیلوں میں مشغول تھے۔ صبح 11 اسٹیوارڈ ان کے لیے گوشت اور ترکاری کا شوربہ لے کر آئے۔ ایک راہداری میں آرام کرسی پر کوئی عورت بیٹھی تھی جو بہت ہی کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ نقاہت کے باوجود خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ ایک پیر جو بڑی ہوئی شال سے باہر نکل آیا تھا بہت سڈول اور متناسب تھا، اور ہاتھ بھی جو شوربے کا پیالہ لینے کے لیے آگے بڑھا نرم و نازک اور حسین تھا، مگر اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں جیسے کوئی آگ چھپی ہوئی تھی، ایسی آگ جس میں اس کا جسم اور روح دونوں جھلسے جا رہے تھے۔ یہ آگ اس وقت نمایاں ہو گئی جب اس کی نظر ایک طویل قامت مرد اور ایک لڑکی پر پڑی جو ڈیک پر ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے۔ مرد لڑکی کی طرف جھکا ہوا کچھ کہہ رہا تھا اور لڑکی بڑی توجہ اور دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جس وقت وہ اس راہداری سے گزرے تو عورت کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شوربے کا پیالہ چھلک گیا اور پیالے میں پڑا ہوا چمچہ ایک آواز کے ساتھ ڈیک پر گرا۔ آواز سن کر لڑکی نے عورت کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھی کو چھوڑ کر تیزی سے عورت کی طرف بڑھی۔ اوہ، تمہارا شوربہ گر گیا ہے، وہ بولی۔ میں تمہیں دوسرا پیالہ لائے دیتی ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ عورت اسے منع کر سکے وہ بھاگتی ہوئے اسٹیوارڈ کے پاس گئی اور جلد ہی دوسرا پیالہ ہاتھ میں اٹھائے واپس آئی۔ اس نے پیالہ عورت کو دیا اور خود اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اتنا ہی نہیں، اس نے جھک کر عورت کے گھٹنوں سے کھسک جانے والی شال بھی درست کر دی۔ مجھے امید ہے کہ تم جلد ہی صحت یاب ہو جاؤ گی، اس نے نرمی سے کہا۔ کیا میں تمہارے پڑھنے کے لیے کوئی کتاب لا دوں؟ شکریہ عزیز لڑکی، مگر اس کی ضرورت نہیں، عورت نے جواب دیا۔ ایک لمحہ کے لیے اس کے چہرے کی سختی نرماہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، جاؤ اپنا کھیل جاری رکھو۔ مارگریٹ اپنے ساتھی کے پاس واپس آئی اور ہنستے ہوئے بتایا کہ ابھی اسے بہت اچھی لڑکی کا خطاب ملا ہے، مگر میں بچی تو نہیں ہوں، اس نے شوخ لہجہ میں کہا۔ تم بہت اچھی ہو، مرد نے جواب دیا اور اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ مارگریٹ نظریں چرانے لگی۔ اسے اپنے چہرے پر سرخی پھیلتی محسوس ہوئی۔ اس حادثے نے اس بے تکلفی کو ختم کر دیا جس بے تکلفی سے وہ ابھی تک باتیں کر رہی تھی۔ اس نے جلد ہی ایک بہانہ سوچا اور اس سے رخصت ہو گئی۔ جس وقت دوپہر کے کھانے کی گھنٹی بجی اور تمام مسافر سیلون میں جمع ہونے لگے تو جان دانش صاحب پیچھے رہ گیا اور راہداری کو سنسان دیکھ کر اس عورت کی طرف بڑھا۔ اب کیا چیز تمہیں کاٹ رہی ہے گلوریا؟ اس نے بظاہر حلیقانہ لہجہ میں پوچھا، مگر اس کے انداز میں ایک خاص درستی پنہاں تھی۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم اس بچی سے الگ رہو۔ تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ میں نہیں جانتی اور نہ مجھے اس کی پرواہ ہے۔ میں تمہیں البتہ اچھی طرح جانتی ہوں اور اتنا ہی کافی ہے۔ وہ گفورڈ کپتان تھامس کی اکلوتی بیٹی ہے۔ عورت کی آنکھوں میں دلچسپی کی جھلک ظاہر ہوئی۔ چہرے کی زردی کچھ دیر کے لیے سرخی مائل ہو گئی، مگر جلد ہی اس کی نظروں میں شک و شبہ کی کیفیت واپس آ گئی۔ اس کے باوجود تم سے یہی کہوں گی کہ اس پر ہاتھ مت ڈالو، گلوریا نے اتنی سختی کے ساتھ کہا کہ جان گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر آس پاس کوئی سننے والا نہ تھا۔ میری بات غور سے سنو، یہ مت سمجھو کہ میں رشک و حسد سے مجبور ہو کر یہ کہہ رہی ہوں، گلوریا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کے باپ پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے 20 لڑکیوں کو استعمال کرنے کے خلاف ہوں۔ ایک وقت تھا کہ جب مجھے تم پر اندھا دھند اعتماد تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ میں اس کھیل میں تمہارے ساتھ ہوں کیونکہ اب میں پولیس کے خوف سے بھاگتے بھاگتے تنگ آ چکی ہوں۔ اگر تم کپتان سے کوئی موٹی رقم جھٹک سکتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے یہ شہرت و عزت تمہارے نام کی وجہ سے ہی حاصل کی ہے۔ کچھ حق تمہارا بھی ہے، اسے جس طرح چاہو لوٹو، میں پوری طرح تمہارا ساتھ دوں گی، مگر یہ بات کبھی مت بھولنا کہ میں نے اس وقت تمہاری مدد کی ہے جب میری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ تمہیں جہنم رسید کر سکتا تھا۔ میں نے پولیس کی تمام سختیاں برداشت کی،
انہیں اس رقم کا پتہ نہیں دیا جو تم نے اپنے آخری فراڈ کے ذریعے حاصل کی تھی۔ یہ میری خاموشی ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ تمہیں چند ماہ سے زیادہ جیل میں نہیں رکھ سکے، ورنہ دوسری صورت میں تم پھانسی کے تختے پر بھی چڑھ سکتے تھے۔ پولیس کی سختیوں ہی نے مجھے اس حال کو پہنچایا ہے۔ کان کھول کر سن لو کہ میری زندگی میں کوئی دوسری عورت تمہاری زندگی میں داخل نہیں ہو سکتی، ہاں 18 سال کی معصوم صفت لڑکی ہی کیوں نہ ہو۔ بیوقوفی کی باتیں مت کرو، جان نے غصے سے کہا۔ اسی وقت ایک اسٹیوارڈ گلوریا سے اس کے کھانے کے بارے میں پوچھنے آ گیا۔ جان نے موقع غنیمت جانا اور چپکے سے سیلون سے کھسک گیا۔ جان نے اس اعتماد کے ساتھ پورا کھیلنا شروع کیا کہ اگر وہ ہار بھی گیا تو بھی اس کی جیبیں خالی ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ تازہ سپلائی عنقریب آنے والی تھی۔ مگر اتفاق سے تقدیر اس پر مہربان ثابت ہوئی۔ اس کے سامنے رکھے ہوئے چپس کا ڈھیر بڑھتا ہی گیا، اور اسی کے ساتھ اس کی زندہ دلی اور ظرافت بھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ جوئے کی بازی کی طرح وہ اپنے منصوبے میں بھی ضرور کامیاب ہوگا۔ کپتان تھامس اس کی مٹھی میں تھا، اور مارگریٹ ضرورت سے زیادہ ہی تیزی سے اس کی طرف جھکتی چلی جا رہی تھی۔ وہ آپ ہی آپ مسکرانے لگا۔ سامنے بیٹھے ہوئے مخالف کھلاڑی نے اس کی مسکراہٹ کا کچھ اور ہی مفہوم سمجھا اور اپنے پتے پھینک دیے، حالانکہ اس مرتبہ جان کے پتوں میں کوئی بڑا پتہ نہیں تھا۔ جان اس وقت کا تصور کر رہا تھا جب مارگریٹ اسے اپنے باپ کے سامنے پیش کرے گی۔ ظاہر تھا کہ کپتان اس کی اصلیت کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ کچھ دیر کے لیے گلوریا کے خیال نے اسے پریشان رکھا، لیکن وہ کر ہی کیا سکتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ پولیس کو مطلع کر دے گی، مگر اس کے متعلق ایسی کون سی بات تھی جو پولیس کے علم میں نہیں تھی؟ جس وقت کا گلوریا نے ذکر کیا تھا وہ گزر چکا تھا، کم یا زیادہ وہ اپنی سزا بھگت چکا تھا۔ اب ایک ہی جرم میں اس پر دوبارہ مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا، اور جیل سے باہر آنے کے بعد اس نے اب تک کوئی واردات نہیں کی تھی۔ یہ البتہ ممکن تھا کہ وہ پولیس کو کپتان کے بارے میں اس کے منصوبے سے آگاہ کر دے، مگر وہ یہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ خود اس پلان میں شامل تھی۔ نہیں، وہ جان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ اب اس کا مستقبل بہت شاندار ہوگا۔ جیسے جیسے کپتان تھامس ترقی کرتا جائے گا، ویسے ویسے اس کی اپنی حالت بھی بہتر ہوتی جائے گی۔ جان نے اپنے چپس بنائے اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ اس وقت اتنا خوش تھا کہ اس نے تھوڑی دیر کے لیے گلوریا کو رجانے کا وقت بھی نکال لیا۔ اس دکھاوے کی محبت اور ہمدردی نے گلوریا کو جس حد تک متاثر کیا وہ اس کی آنکھوں سے ظاہر تھا، مگر جان اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکا۔ وعدہ کرو کہ تم مجھ سے کبھی کوئی فریب نہیں کرو گے، گلوریا نے آہستہ سے کہا۔ اوفو، آہے تم اس لڑکی کی بات کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اگر تم دوپہر کے وقت اتنی غصہ میں نہ ہوتی تو میں تمہیں اسی وقت سمجھا دیتا۔ جب میں نے کپتان کے ایک کمرے میں بات کی تو فوراً ہی اندازہ کر لیا کہ وہ ہمارے لیے بہت آسان شکار ثابت ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس کی بیٹی کو اپنے جال میں پھانس لوں اور کپتان سے کہوں کہ میں اس کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چال ایسی ہی ہوگی کہ وہ اپنی آخری پونجی تک داؤں پر لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتی؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ گلوریا نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا اس لڑکی سے تمہاری دلچسپی صرف اسی مقصد کے لیے ہے؟ میری طرف دیکھ کر جواب دو۔ اور جان نے اپنے چہرے اور آنکھوں میں بلا کی معصومیت پیدا کرتے ہوئے گلوریا کی طرف دیکھا۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، میں کبھی پہلے بھی تمہارے ساتھ بے وفائی کا خیال دل میں لایا ہوں؟ وہ بولا۔ ابھی تک تو تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، گلوریا نے کہا، کم سے کم جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے گلوریا، میں تمہیں دھوکہ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جان نے جواب دیا۔ کیا مجھے معلوم نہیں کہ تم نے میرا کتنا ساتھ دیا ہے؟ ہم اس کھیل میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر ہمیں اپنا پلان کامیابی سے پایہ تکمیل کو پہنچانا ہے تو تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ میں تم سے کم تعلق رکھوں، اس لیے اگر میں تم سے نہ ملوں یا لاپرواہی کے ساتھ قریب سے گزر جاؤں تو کوئی شک دل میں نہ لانا، اور نہ میری یا اس لڑکی کی نقل و حرکت کی نگرانی کرنا۔ میں اسے صرف اس وقت تک بیوقوف بناتا رہوں گا جب تک وہ مجھے اپنی ڈیڈی سے متعارف نہ کرا دے، اور میں کپتان پر ترب کا یہ پتہ استعمال نہ کر لوں۔ اس کے بعد میں اس سے ایک ایسا معاہدہ کروں گا جس کے ذریعے ہماری مستقل آمدنی کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ یہ کام ہو جائے تو میری طرف سے وہ لڑکی جہنم میں جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ قسم کھاؤ کہ جو کچھ کہہ رہے ہو وہ کرو گے بھی۔ میں قسم کھاتا ہوں۔ بس اب تو تمہاری تسلی ہو گئی، جان نے کہا۔ اب کوئی مزید حماقت مت کرنا۔ کیا میں تمہارے لیے کچھ پینے کو لاؤں؟
رہنے دو، گلوریا نے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا۔ میں آج پہر تمہاری مارگریٹ کے ساتھ چائے پی رہی ہوں، اس سے زیادہ میل جول مت بڑھاؤ، کہیں تمہارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو سارا کھیل خراب کر دے۔ جان مسکرایا۔ اب کیا میں اتنی ہی نادان ہوں؟ گلوریا نے احتجاج کیا۔ میرا اصول ہے کہ ہمیشہ اپنے کام کو اولویت دیتی ہوں، اور تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو۔ تم خود اپنی جگہ محتاط رہنا، تمہیں میرے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ اس کے 24 گھنٹے بعد کا ذکر ہے کہ جہاز جیسن سمندر کی اٹھتی ہوئی موجوں پر ادھر ادھر ڈول رہا تھا۔ تمام ڈیک لہروں کی بچھاٹ سے بھیگ گئے تھے، اور اس کے ہچکولوں نے بہت سے مسافروں کو نیچے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگرچہ عادی سفر کرنے والوں کے لیے وہ ابھی تک زیادہ تکلیف دہ ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ ابھی تک ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی جو جہاز کے کپتان کو فکر مند کرتی۔ یہاں برج پر متعین آفیسر کچھ پریشان ہوتے۔ کپتان تھامس اس رات کے بعد دوبارہ سیلوں میں نہیں گیا تھا۔ وہ بد مزاج اور چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مارگریٹ نے بھی اس کی مزاجی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اسے زیادہ تر تنہا چھوڑ دیا، اور ان کی باہمی گفتگو صبح کے سلام تک محدود ہو گئی تھی۔ مگر اس پہر کو بہرحال وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے کچھ بتانا چاہتی تھی، ایک ایسی بات جس کے اظہار کے لیے وہ اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر جب مسلسل 1 گھنٹہ تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے باوجود وہ حرف مطلب پر زبان نہ لا سکی تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں پھر آؤں گی ڈیڈی، جب ذرا کچھ موسم بہتر ہوگا، اس نے کہا۔ ویسے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ مانگنے کی اجازت دے دیں، ابھی آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، اس لیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹی، کپتان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اسے سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا کہ اسے تمام واقعات سے آگاہ کر دے اور پھر فیصلہ بیٹی کی محبت پر چھوڑ دے۔ اس کی خواہش تھی کہ مارگریٹ اس پریشانی میں اس کا ساتھ دے، اور پھر وہ دونوں مل کر جان کی بلیک میلنگ کی سازش ناکام بنا دیں۔ مگر وہ اس کی ہمت نہیں کر سکا۔ مارگریٹ اسے ایک انتہائی بلند سیرت و کردار کا انسان سمجھتی تھی۔ اپنے باپ کی شرافت، راست بازی اور پاکیزہ اخلاق کا ایک تصور اس کے ذہن میں قائم تھا کہ دنیا کا ہر انسان اسے اپنے باپ سے کمتر نظر آتا تھا۔ ایسی صورت میں جب اسے حقیقت کا علم ہوگا تو کیا اسے شدید ذہنی اور روحانی صدمہ نہیں پہنچے گا؟ کیا وہ اس سے نفرت نہیں کرنے لگے گی؟ لیکن تم مجھ سے کوئی خاص بات کہنا چاہتی تھی، اس نے مارگریٹ سے پوچھا۔ کیا بات تھی؟ ابھی نہیں ڈیڈی، مارگریٹ نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ اب وہ بات میں کل کروں گی، وہ یہ کہہ کر گلوریا کے ساتھ چائے پینے کے لیے چلی گئی۔ جس وقت وہ دونوں باتیں کر رہی تھی تو جان ان کے قریب سے گزرا۔ مارگریٹ نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو اس شخص سے زیادہ ربط و ضبط نہ رکھتی، گلوریا بولی۔ کیوں؟ کیا تم اسے پسند نہیں کرتی؟ مارگریٹ نے کہا۔ میرے خیال میں تو وہ بہت دلچسپ آدمی ہے۔ تم اس کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتی، گلوریا نے مصر لہجے میں کہا۔ وہ کیا ہے؟ مارگریٹ نے کچھ تیز ہوتے ہوئے بات کاٹ۔ وہ عمر میں تمہارے باپ کے برابر ہے، گلوریا نے بات بدل دی۔ ارے نہیں، تم نے غلط اندازہ لگایا ہے، مارگریٹ نے جواب دیا۔ بہرحال تمہیں اس کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہیے۔ وہ کچھ رکی اور پھر بولی، میں اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رہی ہوں۔ اس نے مجھ سے شادی کی درخواست۔ گلوریا کی پیالی چھلک گئی، وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ کھانستے کھانستے جب اس نے رومال منہ سے لگایا تو کف میں خون کی آمیزش نمایاں تھی۔ مارگریٹ سراپا ہمدردی بن گئی۔ اس نے سہارا دے کر گلوریا کو اس کے کمرے میں پہنچایا، اس کے لیے ڈاکٹر کو بلایا، اور اس دوران گلوریا اس ہائی سے جنگ کرتی رہی کہ وہ مارگریٹ کو جون کے بارے میں سب کچھ بتا دے۔ مگر ایک بات بھی منہ سے نکالنے کے بعد اسے ساری بات بتانا ہوگی، خود اپنے بارے میں بھی، اور یہ بات نہ صرف جان کے لیے بلکہ خود اس کی سلامتی کے لیے بھی خطرناک تھی۔ گلوریا کو اپنا منہ بند ہی رکھنا پڑا۔ شکریہ اچھی لڑکی، آخر میں اس نے کہا۔ میری کسی بات کا کوئی خیال مت کرنا، ظاہر ہے کہ اپنا برا بلا تم زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم جیسی پیاری لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شام کے وقت نگہبانی کرنے والا عملہ نے جہاز سے آگے کوئی شے دیکھی اور فوراً کپتان تھامس کو اطلاع دی۔ کپتان برج پر پہنچا تو 2 آفیسر دوربین لگائے ایک چھوٹے سے جہاز کو دیکھ رہے تھے جو سمندر کی زبردست لہروں کے نرغے میں عنقریب ڈوبنے والا تھا۔ جو لہریں جیسن جیسے بڑے جہاز پر اثر انداز ہوئی تھی، وہ اس چھوٹے سے جہاز کو کسی معمولی تنکے کی طرح ادھر ادھر اچھال رہی تھی۔ جیسن کو دیکھتے ہی اس جہاز سے مدد کا ہنگامی سگنل دیا گیا، اور جو لوگ ابھی تک ڈوبنے سے بچے ہوئے تھے وہ جہاز کے بلائی عرصے پر جمع ہونے لگے۔
کپتان تھامس نے اپنا بارانی لباس پہن کر چارج سنبھال لیا۔ ایک لائف بوٹ کو سمندر میں اتارنے کے لیے تیار رکھو، اس نے حکم دیا، اور پھر اپنے جہاز کا رخ تھوڑا بدلتے ہوئے ڈوبنے والے جہاز سے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ تمام جہاز پر یہ خبر پھیل گئی اور وہ مسافر جو اپنے ڈوبنے کے خوف سے کمروں میں جا چھپے تھے ان لوگوں کو بچانے کی جدوجہد دیکھنے کے لیے اوپر آ گئے، جو سمندر کے غیظ و غضب میں گرے ہوئے عنقریب ڈوبنے کے خطرات میں مبتلا تھے۔ مگر گلوریا ان میں شامل نہیں تھی۔ اس کی طبیعت واقعی بہت خراب تھی۔ البتہ جان اور مارگریٹ یہ نظارہ دیکھنے کے لیے برج پر پہنچ چکے تھے۔ مارگریٹ کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ڈیڈی واقعی بہت خوش قسمت ہیں، وہ بولی۔ انہیں پہلے ہی لوگوں کو بچانے کے سلسلے میں غیر معمولی شہرت حاصل ہے۔ تم دیکھو گے وہ ان بد نصیبوں کو بھی بچا لیں گے، اور یہ ان کا ایک اور کارنامہ ہوگا۔ وہ ایسے معاملات میں بہت تجربہ کار ہیں، مگر ایسے خراب موسم میں خود اپنے جہاز کو خطرے میں ڈالتے ہوئے کسی کو بچانے کی کوشش اس سے بھی زیادہ تجربہ چاہتی ہے، جان نے جواب دیا۔ اسے سمندر سے بہت ڈر لگتا تھا، پھر لوگوں کی جان بچانے جیسے معاملات سے اسے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اس کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ اہم بات یہ تھی کہ گلوریا پر بیماری کا شدید حملہ ہو چکا ہے۔ یہ بڑی اچھی اور خوش نصیبی کی بات تھی۔ گلوریا اس کے راستے کا کانٹا بنتی جا رہی تھی۔ جیسن نے ہوا کے رخ کے ساتھ اپنا رخ بدلا اور اس کے بڑے بڑے پائپ سمندر کے سینے میں تیل پھیلانے لگے۔ لائف بوٹ نیچے اتاری گئی۔ کپتان تھامس بذات خود ہر کام کے متعلق ہدایت دے رہا تھا، مگر جیسے ہی لائف بوٹ جیسن سے آگے چلی یہ بات واضح ہو گئی کہ ان بکھری ہوئی لہروں میں اس کا اپنا وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ مسافروں نے اپنی سانسیں روک لیں۔ کپتان تھامس نے فوراً جہاز کو ایک خاص رخ پر لا کر لائف بوٹ پر سے لہروں کا دباؤ کم کرنا چاہا۔ اس کے باوجود بدقسمت جہاز تک پہنچتے پہنچتے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لائف بوٹ الٹے الٹے بچی، مگر اس کے چلانے والے اپنا کام جانتے تھے۔ بڑی مہارت اور ہوشیاری کے ساتھ انہوں نے ایک ایک کر کے تمام مسافروں کو کامیابی کے ساتھ اتار لیا۔ مگر ابھی 2 افراد باقی تھے کہ عظیم سمندر سے، جس کا طوفان محض تیل کی چکناہٹ سے قابو میں آنے والا نہیں تھا، ایک زبردست موج اٹھی اور چھوٹے جہاز کو حس و خاشاک کی طرح بہا لے گئی۔ جہاز سے گزرنے کے بعد بھی موج میں اتنی طاقت تھی کہ جب وہ آگے بڑھی تو لائف بوٹ کو اچھال کر 200 گز دور پھینک دیا اور وہ نصف کے قریب پانی سے بھر گئی۔ لائف بوٹ نے کچھ دیر تک جہاز کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، مگر ایک تو وہ سمندر کے اس حصے سے باہر نکل گئی تھی جو جیسن کی وجہ سے نسبتاً کم طوفانی تھا، دوسرے اس میں ضرورت سے زیادہ آدمی سوار تھے اور پانی بھی بھر چکا تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ دور ہونے لگی۔ دوسری طرف چھوٹے جہاز پر 2 افراد، جن میں ایک مرد تھا اور ایک چھوٹا سا لڑکا، مایوس نظروں سے کبھی لائف بوٹ کی طرف اور کبھی جیسن کی جانب دیکھ رہے تھے۔ جہاز کسی بھی پل سمندر کی تہہ میں بیٹھ سکتا تھا۔ بظاہر ان کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہ گئی تھی۔ بوٹ کے آدمیوں کو اوپر لینے کے لیے تیار رہو، کپتان تھامس نے بھاری آواز میں حکم دیا۔ بوٹ کو بچانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہم ان 2 افراد کے لیے مزید بوٹ بھیجیں؟ ایک آفیسر نے پوچھا۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، کپتان تھامس نے جواب دیا۔ پورٹ سائڈ پر زیادہ سے زیادہ رسیاں فراہم کر دو اور 2 آدمیوں کو اوپر کھینچنے کے لیے تیار رہو۔ جہاز ایک مرتبہ پھر آگے بڑھا تاکہ تیز و تند ہوا اور لائف بوٹ کے درمیان دیوار بن جائے، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا ایک اور زبردست موج اٹھی اور اس کے اوپر سے گزرتی چلی گئی۔ کئی ٹن پانی، جس میں اتنی طاقت تھی کہ ڈیک پر کھڑے ہوئے مسافروں کو بوتل کے کار کی طرح اچھال دیتا، جہاز کے ڈیک سے ہوتا ہوا دوسری طرف سمندر میں جا گرا۔ اگر آہنی جنگلہ نہ ہوتا تو کئی مسافر سمندر میں پہنچ جاتے، لیکن اب جیسن لائف بوٹ کے متوازی اور قریب آ چکا تھا۔ رسیاں تیار تھیں۔ مستعد عملے نے بھی تیزی دکھائی اور بوٹ کے تمام آدمی بحفاظت اوپر کھینچ لیے گئے۔ جیسن اپنی رفتار کے زور میں آگے بڑھ گیا۔ تمام مسافروں کے منہ سے ایک آہ بلند ہوئی۔ کیا وہ ان 2 بد نصیب افراد کو چھوڑ کر جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور لائف بوٹ لے کر میں انہیں بچا سکتا ہوں، ایک آفیسر نے کہا۔ نیچے جاؤ اور زیریں عرشے پر کئی آدمیوں کو جنگلے کے ساتھ کھڑا کر دو، کپتان تھامس نے حکم دیا۔ جہاز واپس گھوما اور سیدھے ڈوبنے والے جہاز کی طرف چلا، جس کا اب صرف بلائی ڈیک ہی پانی سے باہر تھا۔ خطرناک موجیں بار بار اٹھ رہی تھیں اور چھوٹے جہاز کو کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف لڑکھا دیتی تھی۔ جیسن پوری رفتار سے سیدھا رخ کیے اس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔
اوہ خدا، جان چلایا، وہ تو اس کے ساتھ ہمیں بھی ڈبونا چاہتا ہے۔ اسے اب یقین ہوتا جا رہا تھا کہ کپتان تھامس اس سے انتقام لینے کے لیے نہ صرف اپنی بلکہ تمام مسافروں کی زندگی ختم کرنے پر تل گیا ہے۔ کیا وہ پاگل ہو گیا ہے؟ ایک افیسر نے زیریں عرشے کے جنگلے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے بوکھلا کر کہا۔ اگر اس طوفانی سمندر میں ایک ذرا سا دھکا بھی لگا تو… وہ کہتے کہتے رک گیا اور اپنے آدمیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ تم سب منہ پھاڑے کیا کر رہے ہو؟ رسیاں سنبھال کر جنگلے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ڈیڈی کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتے، مارگریٹ نے جان کو تسلی دی۔ تم دیکھتے جاؤ کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ جیسن اب ڈوبنے والے جہاز کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ ہوا کے تھپیڑوں اور اٹھتی ہوئی لہروں میں ڈوبنے والے جہاز کے ساتھ جیسن بھی ادھر ادھر ڈول رہا تھا۔ وہ ایک طرف جھکتا اور جیسن دوسری جانب۔ اگر وہ دونوں ایک ہی وقت میں ایک جانب جھکتے تو ٹکراؤ یقینی تھا اور اس کے بعد شاید خاتمہ بھی۔ مگر کپتان تھامس کسی پتھر کے مجسمہ کی طرح اپنی جگہ ایستادہ تھا۔ اس کے اشارے پر نچلے ڈیک پر کھڑے ہوئے ملاحوں نے رسیاں ڈوبنے والے جہاز کی طرف پھینک دیں۔ ساتھ ہی کپتان پوری طاقت سے چلایا۔ وہ ان باقی دو افراد سے مخاطب تھا۔ رسیاں پکڑ کر سمندر میں کود جاؤ، اس نے کہا۔ میں تمہیں صرف ایک موقع دے سکتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ جیسن کو کچھ اور قریب لے گیا۔ صرف ایک بلکہ نصف ثانیے کے لیے دونوں جہاز آپس میں ملے، بظاہر اتنے آہستہ سے کہ کسی نے بھی نتیجہ میں پیدا ہونے والے خفیف سے جھٹکے کو محسوس نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ لمس اتنا شدید تھا کہ جیسن کے نچلے ڈیک کا آہنی جنگلہ 100 فٹ کے قریب چکنا چور ہو گیا۔ اسی لمحے ان دونوں نے رسیاں پکڑی اور چھلانگ مار کر پانی میں گر پڑے۔ ادھر یہ کام ہوا، ادھر کپتان تھامس اپنے جہاز کی تمام تر طاقت سے اسے مخالف سمت میں لے جانے لگا۔ حفاظت کا فرض سر انجام دینے کے بعد اس کی تمام تر توجہ جیسن کو بچانے پر مرکوز تھی۔ ڈوبنے والے جہاز نے ایک چکر کھایا اور ایک گہرا بنور بناتا ہوا سمندر کی تہہ میں جا چھپا۔ بنور کی کشش نے جیسن کو بھی متاثر کیا، اور اگر کپتان تھامس اس کا رخ بدل کر اسٹیم کی پوری طاقت نہ کھول چکا ہوتا تو شاید اسے بھی شدید نقصان پہنچتا۔ مگر اب وہ تیزی کے ساتھ اپنے مقررہ راستے پر آتا جا رہا تھا۔ جیسن کو کامیابی کے ساتھ خطرے کی حد سے نکال کر کپتان تھامس نے سر سے پیر تک کانپتے ہوئے ڈیک کی طرف دیکھا، جہاں تمام مسافر اس آدمی اور چھوٹے بچے کے گرد جمع ہو چکے تھے، اور پھر داد و ستائش کا غلغلہ بلند ہوا۔ تالیاں بجنے لگی۔ کپتان تھامس کے منہ سے اطمینان کی گہری سانس نکلی۔ اس نے جہاز کو اپنے ماتحتوں کے سپرد کیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اوہ ڈیڈی، مارگریٹ دوڑتی ہوئی آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ کپتان تھامس نے نگاہ اٹھا کر اس کے ساتھی کی طرف دیکھا اور اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ شکریہ مارگریٹ، وہ بمشکل کہہ سکا۔ ابھی کچھ دیر کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے وسکی کا ایک بڑا سا پیگ پیا، لباس تبدیل کیا اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس کے شاندار کارناموں میں ایک اور کارنامے کا اضافہ ہو چکا تھا۔ یقیناً تھوڑی دیر میں تمام مسافر یا ان کی طرف سے کوئی نمائندہ کمیٹی اسے مبارکباد دینے آئے گی۔ کمپنی کے اعلیٰ حکام اسے شاباش دیں گے۔ مگر ان سب باتوں سے اب کیا حاصل تھا؟ جان نے اسے ایک خوفناک شکنجہ میں جکڑ رکھا تھا، اس طرح کہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جتنا ترقی کرے گا، جتنی اس کی شہرت بڑھے گی، جتنی اس کی آمدن بڑھے گی، اتنے ہی زیادہ جان کے مطالبات بڑھتے جائیں گے، اور وہ انہیں پورا کرنے پر مجبور ہوگا۔ نہ وہ مارگریٹ کو حقیقت سے باخبر کر سکتا تھا اور نہ اس کی ہمت ہے کہ جان کو منہ کھولنے کی اجازت دے، کیونکہ اس صورت میں نہ صرف یہ کہ اس کی اب تک کی تمام جدوجہد ضائع ہو جائے گی، بلکہ بدنامی و ذلت کا ایسا اتھاہ سمندر انہیں گھیر لے گا جہاں سے اسے اور مارگریٹ کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ دو ایسے آخری مسافر بن جائیں گے جن کی قسمت میں تباہی مقدر کر دی جائے گی۔ اس نے ایک اور پیگ پیا اور بے قراری کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ کپتان نے اسے نظر انداز کرنا چاہا، مگر دستک دینے والا، جو ایک موٹا کروڑ پتی سرمایہ دار تھا، دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا اور چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ۔ کپتان، جہاز کے تمام مسافروں نے مجھے یہ کہنے کے لیے یہاں بھیجا ہے کہ بحری جہاز رانی کی تاریخ میں اس سے زیادہ شاندار کارنامہ شاید اور کوئی نہیں ہوگا، جیسا کہ تم نے ان دو افراد کو بچا کر انجام دیا ہے۔ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں، جیسا کہ تمہارے آفیسرز نے بتایا، کہ ان کو بچانے کے لیے تم نے نہ صرف اپنے جہاز بلکہ
اپنے مستقبل کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ میں اس کمپنی کا ایک بڑا شیئر ہولڈر ہوں اور مجھے یہ دیکھ کر بہت مسرت ہوئی ہے کہ برائے مہربانی میری طرف سے تمام مسافروں کا شکریہ ادا کر دیں۔ کپتان نے بات کاٹی، اور مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیں، میں ابھی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کپتان، موٹے سرمایہ دار نے سر ہلا کر کہا، تم ابھی ایک خطرناک مرحلے سے گزر کر آئے ہو، تمہارے ذہن و اعصاب کو سکون کی ضرورت ہے۔ سردست، ہم اس پاس نامہ کو ملتوی کرتے ہیں، مگر جہاز کے کنارے پر پہنچنے سے پہلے یہ تقریب ضرور ہوگی۔ مجھے اپنا ہاتھ دو کپتان، اور یہ کہنے کی اجازت بھی نہیں کہ میں ماہرانہ جہاز رانی اور ہمت و جوان مردی کے اس بہترین کارنامے کا عینی شاہد ہوں۔ موٹا آدمی چلا گیا اور اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ کھڑکی کے سامنے سے گزرے ان میں جان بھی تھا۔ کپتان نے اس کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملی، لیکن جان کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ 1 گھنٹہ تک کپتان تھامس اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اس نے کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ اس وقت جب کہ تمام مسافر سیلون میں کھانے میں مصروف تھے، وہ کمرے سے نکل کر ڈیک پر جا پہنچا۔ کشتیوں کے عرصے پر 2 لائف بوٹوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ آہنی جنگلے کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل و دماغ جیسے ٹھٹھرے ہوئے تھے، اور اسے اس بات سے خوشی تھی کیونکہ اس وقت اسے ایسی ہی بے حسی کی ضرورت بھی تھی۔ اور وہاں سنسان ڈیک پر سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ اس بدمعاش بلیک میل کو ہرگز یہ اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ وہ اس کی برسوں کی کمائیوں غارت کر دے، اس کے اور اس کی بیٹی کے مستقبل کو ذلت اور رسوائی کے گہرے غار میں دھکیل دے۔ وہ کسی قیمت پر بلیک میل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، اور جو ترکیب اس نے سوچی تھی بے حد آسان تھی۔ کشتیوں کے درمیان تھوڑی جگہ چھوڑی گئی تھی تاکہ انہیں رکھنے اور نکالنے میں آسانی ہو۔ وہ جان کو گفتگو کرنے کے بہانے یہاں تک لائے گا، یہ کہہ کر اس کمرے میں بات کرنے سے بار بار دوسروں کی طرف سے مداخلت اور بات سن لینے کا اندیشہ ہے۔ پھر اسے کشتیوں کی درمیانی جگہ کھڑا کر کے باتیں کرنے لگے گا، یہاں تک کہ اسے سمندر میں دھکا دینے کا موقع مل جائے گا۔ جگہ ایسی تھی کہ صرف ہاتھ کا اشارہ ہی کافی تھا۔ سمندر کی اتھاہ گہرائی اگلے پچھلے تمام قرضے چکانے کے لیے ضرورت سے زیادہ تھی۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آیا اور ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ مارگریٹ سے کہو کہ میں کھانے کے بعد اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے ملازم کو ہدایت دی۔ پھر جب مارگریٹ آئی تو کپتان نے اسے اتنی شفقت سے پیار کیا کہ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے بے اختیار ہو کر اپنے ہاتھ باپ کی گردن میں خائل کر دیے۔ ڈیڈی، میں بہت خوش ہوں کہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو، وہ سرگوشی میں بولی، کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں جو بات کہنے والی ہوں وہ تمہیں کوئی بات پریشان کر رہی ہے۔ کپتان نے مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجہ میں بات کاٹی۔ مگر میں نے کب تمہاری بات سننے سے انکار کیا ہے؟ کب میں نے تمہاری خوشی پوری نہیں کی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اب بھی تمہارا وہی ڈیڈی ہوں جو ہمیشہ سے تھا۔ مارگریٹ نے باپ کی گود میں منہ چھپا لیا۔ میں جان کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ اس نے مجھ سے شادی کی درخواست کی ہے، اور تم اسے ابھی جانتے تک نہیں، شاید دیکھا بھی نہ ہو، اس لیے میں اسے ملانے کے لیے لانا چاہتی ہوں۔ یہ اچھا ہی تھا کہ مارگریٹ کی نظریں اپنی ڈیڈی کے چہرے کی طرف نہیں تھیں۔ کپتان تھامس نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے تاکہ اپنے بڑھتے ہوئے غصہ کو قابو میں رکھ سکے۔ بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جتنا ممکن ہو سکتا تھا اپنے لہجہ اور آواز کو نرم بناتے ہوئے بولا، کیا تم اس شخص کو حقیقت میں پسند کرتی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تمہیں اپنے کسی وقتی جذبہ پر گہری پسندیدگی کا دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے تم اس سے صرف جہاز پر ملی ہو اور اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ میرا خیال تو یہی ہے، مارگریٹ نے جواب دیا۔ شاید میں ابھی اس کے بارے میں پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کوئی رائے قائم نہ کر سکوں، مگر مجھے اس سے بے حد دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ دفتن کپتان تھامس کے ذہن میں ایک نیا خیال پیدا ہوا۔ وہ یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اس نے مارگریٹ کو خود بلایا تھا اور کیوں بلایا تھا۔ چنانچہ وہ اب کچھ سنبھل کر بولا تو اس کی آواز سے ایک خوشگوار تاثر نمایا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اسے میرے کمرے میں لے کر آؤ، اس نے کہا، کم سے کم آج کی رات۔ تم جانتی ہو کہ لوگ اس چھوٹی سی بات کے لیے مجھے مبارکباد دینے کے خواہش مند ہیں۔ یہ کچھ اچھا نہیں معلوم ہوگا کہ ہماری گفتگو کے دوران بار بار مداخلت ہوتی رہے۔ اب تم اس سے کب ملو گی؟ میں ابھی آدھے گھنٹے بعد اس سے بوٹ ڈیک پر ملنے والی ہوں، مارگریٹ نے شرماتے ہوئے بتایا۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میرا ارادہ تھا کہ اسے یہاں لے کر آؤں تاکہ میرے ذہن میں اس سے بہتر تجویز ہے، کپتان نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تم اپنے لیے کوئی دوسری مصروفیت نکال لو اور تمہاری جگہ میں اس سے بوٹ ڈیک پر جا کر ملوں گا۔ مجھے بہرحال اس سے گفتگو کرنا ہے، اور اگر وہ تمہارے بجائے مجھے آتے دیکھے گا
تو غالباً اسے اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں صرف تمہاری خوشی اور مستقبل کی بہتری چاہتا ہوں بیٹی، کپتان نے نرمی سے کہا۔ اب تم جاؤ اور کہیں چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ جو لڑکیاں محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں اپنے والدین کے لیے اچھی خاصی پریشانی پیدا کرتی ہیں، مگر بہرحال میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ جب مارگریٹ چلی گئی تو کپتان تھامس اوپر برج کے ارادے سے روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے بوٹ ڈیک پر بھی نظر ڈالی جو بالکل سنسان دکھائی دے رہا تھا۔ روشنی بھی کم تھی۔ یہ جگہ دوسرے محبت کرنے والوں کے لیے بڑی کشش رکھتی تھی، مگر اتفاق سے اس وقت وہاں کوئی اور جوڑا بھی نہیں تھا۔ کپتان نے نگراں آفیسر کو کچھ ہدایات دی اور واپس لوٹ پڑا۔ وہ اس وقت قطعی نروس نہیں تھا، اس کے برعکس اپنی حرکات و سکنات پر مکمل کنٹرول کر چکا تھا۔ اس نے ایک آڑ کی جگہ کھڑے ہو کر سگار سلگایا، اور جب نگراں آفیسر دورہ کرتے ہوئے برج کی طرف چلا تو کپتان اپنی پناہ گاہ سے باہر نکلا اور تیزی سے بوٹ ڈیک کی طرف بڑھ گیا۔ جون کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ محبت کرنے والے ابتدائی ملاقاتوں کے دوران وقت کی بڑی پابندی کرتے ہیں، اور جون یقیناً کسی تاخیر سے کام نہیں لے گا، خاص طور سے اس صورت میں کہ مارگریٹ نے اسے باپ سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ملاقات کے وقفہ میں خطوط کے جواب لکھتی رہے گی۔ ڈیک کے دوسرے کنارے پر ایک عورت نظر آئی۔ کپتان تھامس نے برا سا منہ بنایا اور دل ہی دل میں مارگریٹ کو ملامت کرنے لگا۔ عورت جلدی سے کشتیوں کے درمیان غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی ایک مرد ظاہر ہوا۔ کپتان نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ جون تھا۔ کپتان اپنے آپ کو سمجھانے لگا کہ اب بھی اس کے پلان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جیسے ہی مارگریٹ اس سے رخصت ہوگی وہ موقع پر پہنچ جائے گا، لیکن اس تھوڑی سی تبدیلی نے اس کے سکون کو درہم برہم کر دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دبے پاؤں کشتیوں کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچا تو اسے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں سنائی دیں اور وہ کچھ ہوش ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ مارگریٹ ابھی اندھی محبت کے سٹیج پر نہیں پہنچی تھی، مگر یہ آج کل کی لڑکیاں گڑی میں تولا اور گڑی میں ماشا ہوتی رہتی ہیں، خاص طور سے جب کہ ان کی پہلی محبت کا معاملہ ہو۔ اچانک ایک فائر کی آواز گونجی، پھر ایک اور پھر کشتیوں کے درمیان سے جون اپنا سینہ پکڑے لڑکھڑاتا ہوا سامنے آیا۔ کپتان کے قریب پہنچتے پہنچتے وہ دم سے گرا، ایک لوڈ کھائی اور ساکت ہو گیا۔ اسی وقت ایک کوارٹر ماسٹر بھاگتا ہوا آیا۔ اسی کے ساتھ جبکہ کپتان جون پر جھکا ہوا اسے دیکھ رہا تھا، کوئی عورت کھانستی ہوئی باہر نکلی اور اس کے پاس آ کر گر پڑی۔ اس کے ہونٹوں پر خون نظر آ رہا تھا اور کانپتے ہوئے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا جو اس کے گرتے ہی انگلیوں سے چھوٹ کر ڈیک پر آ رہا۔ جلدی سے سرجن کو بلاؤ، کپتان تھامس نے کوارٹر ماسٹر سے کہا۔ اس واقعہ کے کافی دیر بعد کپتان تھامس سرجن کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ وہ عورت کون تھی ڈاکٹر؟ کپتان نے پوچھا۔ تم نے اسے ہسپتال میں داخل کر دیا ہوگا۔ ہاں، لیکن اس کی حالت بہت خراب ہے، بلکہ مایوس کن ہے، سرجن نے جواب دیا۔ وہ کل صبح تک بھی شاید ہی زندہ رہے۔ اس کا نام مسز گلوریا ہے۔ جہاز پر کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اور وہ آدمی جون، کیا وہ بھی؟ اس کا پورا نام جون ہٹن ہے۔ وہ پہلے ہی مر چکا تھا، گولی ٹھیک اس کے دل پر لگی تھی۔ بہت خوب ڈاکٹر، کپتان نے کہا۔ بہتر ہوگا کہ اس کی لاش سرد خانے میں رکھوا دو۔ کیا عورت نے کوئی بیان دیا ہے؟ نہیں، وہ بیان دینے کے قابل نہیں ہے۔ گویا سمندر کے پراسرار واقعات میں ایک اور واقعہ کا اضافہ ہو گیا ہے، کپتان نے کہا۔ آج کل کسی حادثہ کے بغیر سفر مکمل ہونے کی توقع کرنا ہی بیکار ثابت ہوتا ہے۔ سرجن سلام کر کے چلا گیا۔ کپتان تھامس نے بڑے اطمینان کے ساتھ لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کل ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہوگا۔ اسے امید تھی کہ وہ اپنی بیٹی مارگریٹ کے وقتی غم کو جلد ہی دور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس نے موسم پیما آلے پر نظر ڈالی۔ اس کی سوئی طوفانی موسم کی حد سے گزر کر آہستہ آہستہ خوشگوار موسم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔